اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا نا، اللہ کی قسم آج میلاد کے سب سے بڑے جلوس میں ہمارا وقت کا چیف آف آرمی سٹاف آگے چل رہا ہوتا، اور آج مستونگ کے اندر وہاں کا بیٹھا ہوا جناب ایس ایچ او کرنل اور جناب ایم پی اے وہ پہلی صف میں ہوتا، اور ان کو پتا ہوتا کہ جناب سیکیورٹی کیسے دینی ہے، اور جناب کوئٹہ کے اندر کور کمانڈر خود آ کر میلاد کے جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا اور بتاتا کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جناب حضور کے غلاموں پر حملہ کر سکتا، لیکن گھوملی اور پھیرلی کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کے غلاموں پر ظلم کروانے والوں، یہ یاد رکھو تمہاری رات آخر چھٹنے والی ہے، حضور کے دین کا نور کا صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ مردودو، جب حضور کے غلام باہر نکلے ہیں تو تمہاری سیکیورٹیاں کہاں سو رہی تھی؟ تمہارے جناب ادارے کہاں سو رہے تھے؟ تمہاری ایجنسیاں؟ ہم صبح یہاں سے نکلتے ہیں، اس چوک سے اگلے چوک تک 3 بندے رپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک یہاں پہ پھولوں والا ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں تک 3 بندے نمائندہ کرتے ہیں، پھر وہاں آخری بیٹھا ہوا وائرلیس کرتا ہے جناب وہ وہاں پر کہ جناب امیر صاحب اب موٹر وے چڑھے ہیں، یہ لاہور کے اندر گئے ہیں۔ تمہیں ہماری تو تکلیف ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ خودکش کہاں سے آتے ہیں، وہ بم رکھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں پر آج کے دن کائنات میں کس کو تکلیف ہوئی بھائی؟ آج کے دن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کون سے ملعون ہیں جنہوں نے حضور کے غلاموں کو آج کے دن خون سے نہلایا ہے؟ اور میں نے دیکھا کہ وہ جب بم پھٹا ہے تو ان کے چیتھڑے بھی اٹھ کر کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ ڈرے تو نہیں بیٹھے؟ میں نے لگتا تھوڑے تھوڑے ڈر گئے ہو، تھوڑے تھوڑے۔ پھر لبیک کا نعرہ صحیح کر کے لاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ وہ جن کو تکلیف ہو رہی تھی فیض آباد کی، میں کہا فیض آباد دے 23 دنوں دا حساب 22 دنوں دا حساب اسی دینے ہیں تے 60 شہداء دا حساب تسی دو، لیاؤ تسی کٹہرے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ کہ آج دے دن مرجم اوے دیواراں نو اگ لگے تے تانوں تکلیف ہو جاوے تے جناب حضور دے غلام خون دی ہولی اوتھے کھیل دیتی جاوے، کسی نو کوئی پتہ نہیں۔ اور جناب کوئی بات نہیں، سروے تو آڈے بھی کہہ رہے ہیں تے یقین ساڈا بھی پورا۔ مولانا حسن صاحب نے کہا سروے تو آڈے بھی کہہ رہے ہیں تے یقین ساڈا بھی پورا۔ اقبال کہنا نا، کہنا کہ میں نہیں دیکھا کہ کدھرے ماڑا کتا ہوئے وہ تگڑے کترے دے کے جناب لمے پہ گیا ہوئے، وہ کھوریاں ضرور کرتا اگو جناب اپنے پنجے شنجے ضرور ماردا، لیکن اقبال کہنا غلامی بڑی عجیب ہے، ایک کتے نال بھی بھڑی، لیکن اگے جا کہنا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہنا جڑی بے یقینی نے غلامی نال بھی بھڑی۔ تے شاہ صاحب فرماندے ہوندے کہ سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے، اور ہونتا تو آڈے سروے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور دا دین کہہ رہے ہیں نا سروے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تیار ہے، چھوٹے چھوٹے پٹاکیاں نہ نہیں ہے روکیا جانا۔ ہاں اگر تو آڈے کو نہیں حفاظت ہو سکتی تو پھر ساڑھا ذمہ لاؤ، انشاءاللہ اسی سارے ساڑھا میلاد پھر اس دن یہی ہوئے گا کہ اسی سارے جناب اس اہل سنت دی حفاظت کریں گے۔ اس دن جڑے جڑے حضور دے عاشق روڈوں تے نکلیں گے اسی انہوں دی حفاظت واسطے اپنی جاناں پیش کریں گے، تے سانو کوئی ٹپ کے جائے گا نا یار ایک آدھے واسطے جناب ہے فلانے محکمے تے فلانے محکمے فلانے محکمے کہ حضور دے غلاموں دے تحفظ بھی نہ ہو سکے۔ میں آج پوری جناب ایتھے کھڑے ہو کے کہہ رہا اے میلاد شریف دا جلوس نکلنا سی، کسے ایک ادارے دے کان تے جو نہیں لکھی، اے تو تسا گزار لیا، آج ہو گیا آخری دن بابا جی دا اور ساریا تے
تے سانو تہاڈی طرفوں 5 نومبر تک مکمل انتظامات مکمل چاہیے. وہ سیکیورٹی ہوئے, وہ ہر چیز ہوئے. اگر تسا نہ کیتے تو انشاءاللہ پھر تہاڈے گریبان تو پڑھ کے اپنا حق لواں گے انشاءاللہ. پھر اے یاد رکھنا اے کہ ڈی سی جناب او الو دے پٹھیو کہ اتنے لکھاں اشکان رسول آون, ہزاراں اشکان رسول آون, تہاڈے کول جناب سیکیورٹی دین نوں بندے کوئی نہیں, پھر اتھوں ڈی سی بھی لنگ کے سیکٹریٹ کو نہیں جا سکے گا, اسی اتھے ہی بیٹھے ہوں گے. تسا تماشے لائے ہوئے اور شاہ صاحب استاد صاحب فرماتے سن میں شرمے ماری اندر بڑی تو سمجھے میں ہی میں ہے جی. اور جناب بابا جی دا اور سارا اے پہلے انتظامیہ کان کھول کے اپنے کنہ دی کھڑکیاں ساریاں کھول کے جے کوئی انتظامات کسے قسم دی کمی بھی ہوئی تو ڈی سی صاحب اے سی صاحب انشاءاللہ سانو تو اتھے آن دی لوڑ ہی نہیں پڑنی ہے, ساڑھے پی پی والے منڈے کافی نو تھو انشاءاللہ. تسا تماشا بنایا ہے یار جدو تہاڈا دل کرے. اج جناب ایتھے جناب اتنا بڑا جلوس ہے اتھوں لے کے جڑیاں لائٹاں چل رہی ہیں انہوں نے بھی بند کر دیتا. کیوں جی حضور دے غلام گزر رہے ہیں. میں کہا مردودو میچ واسطے تا سارا کچھ بند کر دیو, لیکن حضور دی آمد واسطے تہاڈے کو 4 بندے سیکیورٹی واسطے نہیں دیتے جاندے. بس حضور دا دین آ رہا ہے انشاءاللہ, اور حضور دا دین آ کے رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جس دن لبیک دی حکومت آئی پھر اسی انہوں منا کے دسیں گے کہ حضور دا میلاد منانا کس طرح میں, اور حضور دے میلاد دے انتظامات کرنے کس طرح من. اے سب نااہلی جناب ساڑھے سیکیورٹی ادارے دی اور ساڑھی جناب بلوچستان حکومت دی, بلوچستان کے جتنے سیکیورٹی ادارے انہوں دی نااہلی ہے کہ آج اتنا بڑا سانحہ ہویا. آج دے دن یار پوری کائنات پوری دنیا جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا, تو انہوں کدھروں یہ سنن نہیں ملے گا. اے پاکستان دے اندر کیوں اس واسطے کہ جان بوجھ کے جناب خواب غفلت ستے رہنے. اور ٹھیک ہے جی خون مسلم ارزاں ہے, سنیہ دا خون تو ویسے ہی بڑا جناب مٹھا, ادھر تے جاؤ تو شیل برساؤ, چاہو تو جناب تیزاب برساؤ, چاہو تو آپ فرانس کو گولیاں منگا کے برساؤ, جناب بارو جناب شیل منگا کے برساؤ, اور اگر نہ بنے تو جناب غیرانوں جناب رستہ کھول دیو وہ آ کے بم برسا دیں. اتنا سستا سنیہ دا خون نہیں ہے اور اتنے سستے اسی بھی نہیں ہیں. اے انشاءاللہ شہدائے میلاد دی برکت نال انشاءاللہ حضور دا دین تخت تیار ہے. ہاں ظلم آخر ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور وہ ملعون جن کو آج کے دن حضور کی آمد سے تکلیف ہے اور انہوں نے میلاد النبی کے جلسے کو جناب جلوس کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنی دہشت گردی پھیلائیں گے, تو تمہارے اس دھماکوں سے تم مستوم کرو یا کوئٹہ کرو, تمہارے ان دھمکیوں اور دھماکوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. ہم تو رات کے 11 بجنے والے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ, چہرہ والضحیٰ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سوہنے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, لجپال کی آمد, لجپال کی آمد. انشاءاللہ حضور سے وفا رہے گی. ایک اعلان اور ہے بھائی, سنیں اعلان یہ ہے بھائی, آپ کے لیے ابھی مٹھائی کا لنگر بھی موجود ہے, سامنے پکوڑے اور جلیبیوں کا لنگر بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ دربار شریف میں آپ کے لیے بہترین بریانی کا لنگر بھی موجود ہے. آپ نے یہ کھا کر کرنا کیا ہے؟ یہ کھا کر کرنا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں واپس جانا ہے تو ہر طرف آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگانے ہیں, اور اپنے گھر والوں سے بھی یہ جا کر کہنا ہے کہ یار بس بڑی ہو گئی, اب حضور کا دین تخت پر لانا پڑے گا. اب تو ہمیں میلاد منانے کے لیے بھی حضور کا دین چاہیے. اب تو جناب میلاد منانے کے لیے سکون سے اور خوش ہونے کے لیے بھی, اور میلاد کو مکمل خوشی کے ساتھ تحفظ کے ساتھ منانے کے لیے بھی حضور کا دین تخت پر چاہیے. اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا نا, اللہ کی قسم آج میلاد کے سب سے بڑے جلوس میں ہمارا وقت کا چیف آف آرمی سٹاف آگے چل رہا ہوتا, اور آج مستونگ کے اندر وہاں کا بیٹھا ہوا جناب ایس ایچ او کرنل اور جناب ایم پی اے وہ پہلی صف میں ہوتا,
اور ان کو پتا ہوتا کہ جناب سیکورٹی کیسے دینی ہے، اور جناب کوئٹہ کے اندر کور کمانڈر خود آ کر میلاد کے جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا اور بتاتا کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جناب حضور کے غلاموں پر حملہ کر سکتا، لیکن گھوملی اور پھیرلی کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کے غلاموں پر ظلم کروانے والوں، یہ یاد رکھو تمہاری رات آخر چھٹنے والی ہے، حضور کے دین کا نور کا صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ سارے کھڑے کرو بھائی، سارے ہاتھ کھڑے کرو۔ تاجدار ختم نبوت